تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اشکال کرتے کہ حضرت ابو بکر نے ایران میں فوجیں بھیجی ہیں، یہ غلط کام کیا، عورتوں کو باندی بنایا. اچھا بھائی ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ. انہی باندیوں میں سے تو حضرت علی نے بھی اپنے لیے باندی پسند کی تھی نا، جس میں سے عمر بچہ جو ہوا تھا جس کا نام عمر رکھا تھا، بیٹی ہوئی اس کا نام رقیہ رکھا تھا. جو اعتراض ابو بکر پر ہے وہی اعتراض علی پر ہے کہ علی نے کیوں جو باندیاں بطور ظلم کے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وصول کی تھی، علی نے کیوں ان کو اپنے گھر کی زینت بنایا اور ان سے ان کا بچہ ہوا، بیٹی ہوئی. کہتے تھے نا میں ظلم کا مال نہیں کھاتا، کہتے تھے نا بھائی کہ میں ظلم کا مال نہیں لیتا. دوسری بات کہ بنو حنیفہ کی عورتیں بھی، ان کو بھی کیا ہے قید کیا گیا، اور ان عورتوں کو جب قید کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی ایک خاتون کو بطور باندی کے اپنے حریم میں، اپنے گھر کی عزت بنا کر اپنے حریم میں داخل کیا، اور اس سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا محمد ابن حنفیہ. تو پھر تم حضرت علی پر بھی اعتراض کرو کہ حضرت علی نے ظلم والا جو مال تھا اس میں سے اپنے لیے باندیاں پسند کی. نعوذ باللہ، حضرت علی اپنی خواہشات کو پورا کرتے تھے. تمہارا اعتراض تو پھر ابو بکر صدیق پر نہیں آتا بلکہ کس پر آتا ہے بھائی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کیا ہے بھائی اعتراض آتا ہے. اس لیے جو جواب تمہارا وہاں ہوگا وہی جواب ہمارا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیور میں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بھائی؟ تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فراز کے مقام پر گئے. اب یہ ایسا مقام ہے، میں نے کہا کہ یہ 3 ملکوں کے سنگم پر یہ سرحد ہے. 3 ملکوں کے سرحدیں اس سے ملتی ہیں، شام، عراق یعنی کہ ایران وغیرہ، اور تیسرا جزیرہ عرب. ان پر کیا ہے، ان کے سنگم پر یہ سرحد ملتی ہے. اب جب ان کو پتہ چلا تو عیسائی بھی آ گئے، اس لیے کہ اپنا مفاد تھا نا. عیسائی بھی آ گئے کہ ہم مقابلہ کریں گے، اور عیسائیوں کا 36 کا آنکڑا تھا کس کے ساتھ؟ ایرانیوں کے ساتھ، پارسیوں کے ساتھ. لیکن اس موقع پر کہ مسلمانوں کو ہم نے نہیں چھوڑنا، ایک ہو گئے. افسوس آج ہم ایک نہیں ہیں، وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے ایک ہو گئے. ہم اسی میں لڑ رہے ہیں کہ جہاد صحیح ہے کہ نہیں، تبلیغ کرنی چاہیے کہ نہیں، خانقاہ میں یہ سلسلہ خانقاہی نظام کیسا ہے کیسا نہیں ہے، مدرسے کیسے ہیں کیسے نہیں ہے. بس ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اور کفر اپنا کام کر رہا ہے. آج بھی وہی کام کر رہا ہے، ہمیں لڑا رہے ہیں. لڑو اور لڑاؤ کی حکومت کرو، بس وہ والا سلسلہ کیا ہے قائم کیا ہوا ہے. تو یہ اتنے بڑے بڑے اس زمانے کے سپر پاور، ایک طرف فارس والے، ایک طرف روم والے، اور تیسری طرف جزیرہ عرب کے عرب عیسائی، وہ تینوں اکٹھے ہو گئے. کس کے خلاف؟ صحابہ کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دریا فرات کے پاس آئے. اور اچھا، ایرانی اور عیسائی آپس میں ڈرتے اتنے تھے خالد ابن ولید کے نام سے، خدا کی قسم ان کا عقیدہ اتنا خالد ابن ولید کے بارے میں تھا، اللہ کرے ہمارا بھی بن جائے. انہوں نے کیا کہا؟ ایک دوسرے کو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھ لو، خالد ابن ولید آ رہا ہے، احتسبوا ملککم، اپنے ملک کا حساب کتاب ٹائٹ رکھو. اس لیے کیونکہ فإنہ یقاتل علی دین، اس لیے کہ خالد ابن ولید مال کے چکر میں نہیں لڑ رہا. خالد ابن ولید لونڈیوں باندیوں کے حاصل کرنے کے چکر میں نہیں لڑ رہا، یہ دین کے دفاع کے لیے لڑ رہا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حسن تو وہ ہے کہ جس کا اعتراف کون کرے؟ سوکن بھی کرے. حسن تو وہ ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے. والفضل ما شہدت به الاعداء، فضیلت تو وہ ہے کہ اس کی کا اعتراف دشمن بھی کرے. تو خالد بن ولید کے بارے میں عیسائی اور اسی طرح فارسی، ایرانی، وہ کہہ رہے ہیں ارے بھائی خالد ابن ولید تمہارے مقابلے میں، ہمارے مقابلے میں آ رہا ہے، اس لیے اپنے ملک کا حساب کتاب ٹائٹ رکھو. اس لیے کہ یہ دنیا کی خاطر نہیں لڑتا، یہ صرف اور صرف دین کی خاطر لڑتا ہے. فإنہ لہ عقل وعلم، حضرت خالد کے پاس عقل بھی موجود ہے، علم بھی موجود ہے. اور واللہ یہ کہا وَوَاللَّهِ لَيُنْصَرَنَّ وَلَنُخْزَلَنَّ،
اللہ کی قسم اس کی مدد کی جائے گی، ان نبی کے صحابہ کی مدد کی جائے گی اور ہمیں رسوا کیا جائے گا. وہ یہ ان کے الفاظ ہیں، ریکارڈ پر موجود ہیں، تاریخ میں موجود ہیں. تاریخ نے اپنے سینے پر وہ الفاظ محفوظ کیے ہیں کہ اللہ کی قسم خالد اور اس کے ساتھ لڑنے والے ان کی مدد کی جائے گی اور ہمیں رسوا کیا جائے گا. مطلب ہم تو پریشر میں آئے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں، ان سے کون جنگ لڑے گا بھائی، یہ تو ایسے لوگ ہیں، انہوں نے تو ہمارے بڑے بڑے سورماؤں کو پٹخ کے رکھ دیا، دھول چٹا دی، ہم کیا ہیں ان کے سامنے. لیکن آئے لڑنے کے لیے مجبوری میں. اب دریا فرات ہے، انہوں نے کہا خالد تم آتے ہو یا ہم آئے؟ خالد نے کہا تم آؤ، ہم نہیں آتے. یہ جب مسلمان دین پر قائم ہوتا ہے نا تو ایسے کفر کو للکارتا ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو ہم آتے ہیں، لیکن کیا ہے بھائی سائڈ پر ہو جانا تاکہ ہمارے لیے راستہ چھوڑ دیں. خالد بن ولید نے کہا سائڈ مائڈ پر نہیں ہوں گے، تمہارے لیے راستہ کوئی نہیں، خود اپنا راستہ بناؤ. ہم تمہارے لیے راستہ بنائیں؟ ہم تمہارے غلام ہیں، ہم تمہارے محکوم ہیں، ہم تمہارے ماتحت رہتے ہیں، خود اپنا راستہ بناؤ. ہم اپنی جگہ ہی کھڑے ہیں کہ پوزیشن سنبھالے ہوئے، نہ ہم تمہارے لیے سائڈ پر ہوں گے، اور خود اپنا راستہ بناؤ جہاں جانا ہے، ہم تم سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. اب کیا ہے، انہوں نے پھر ایرانی کسی طریقے سے آ گئے اور خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے مقابلہ کیا. ہزاروں، بعض کتابوں میں تو لاکھوں کا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا کہ لاکھوں کے لاکھ کیا ہے ایرانی فوجیں کٹی مری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں فتح سے ہمکنار فرمایا مسلمانوں کو. اور پھر یوں یہ کیا ہے، مسلمانوں کا ایک روب کیا ہے بیٹھا. یہ 12 ہجری کا واقعہ ہے، یہ سارا 12 ہجری میں یہ سلسلے ہوئے ہیں. اب خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دیکھا کہ بھائی فتوحات تو ہو گئی ہیں، اہم جو جگہ تھی وہ ہمارے پاس آ گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو خالد بن ولید نے فرمایا حیرہ دوبارہ چلتے، وہ جو پہلا علاقہ فتح کیا تھا نا حیرہ، ہم دوبارہ چلتے ہیں. اب حج کا سیزن تھا، دن بھی قریب کو تھے. ان کی چاہت تھی کہ میں اسی میدان جہاد سے نکل کر کیا ہے کسی کو بتاؤں نہ، یہیں سے میں کیا ہے حج کر کے واپس آ جاؤں، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے. تو اس لیے خالد بن ولید رضی اللہ نے لشکر والوں کو کیا کہا، 2 حصے کیے، آگے مقدمہ میسرہ، پیچھے والوں کو آگے، تو 2 حصے کیے، آگے بھی تم جاؤ. اچھا ایک بات رہ گئی، اب یہ جو بلکہ وہ آ رہی ہے، اب یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی آپ آگے آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں. اب کچھ صحابہ کو بتایا تھا، اس لیے کہ اکیلے تو نہیں جا سکتے تھے نا، مناسب بھی نہیں اکیلے جانا، کچھ ساتھیوں کو ساتھ میں لیا. اب لشکر آرام آرام سے جا رہا ہے. خالد بن ولید بالکل غیر متعارف، غیر مشہور، غیر معروف راستے سے گئے، حج پہ گئے اور حج بھی کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی حج پر آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی حج کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں بتایا کہ میں حج پہ آیا ہوں. ان کی ملاقات کے لیے نہیں گئے خالد بن ولید، اور پھر چھپ کر کے بس اپنے جو فرائض تھے حج کے وہ ادا کیے اور واپس کیا ہے اسی راستے پر آئے. اور ابھی مسلمانوں کا لشکر حیرہ کے مقام تک پہنچا نہیں تھا کہ یہ خالد بن ولید پچھلے والے لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن بعد میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ آئے، ان کو پتہ چل گیا خالد آئے تھے، اس لیے ظاہر بات ہے وہاں کا مجمع تھا، ان میں سے کسی نے تو دیکھ لیا ان کو. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خط لکھا خالد بن ولید کو کہ ابو بکر، یہ اے خالد، آپ نے جو یہ کام کیا ہے آپ نے میری اجازت کے بغیر کیا، مناسب نہیں، آئندہ نہ کرنا. یہ کہا آئندہ یہ کام نہ کرنا. اور دیکھو خالد، ایسا نہ ہو کہ تمہارا یہ عمل تمہیں عجب اور خود پسندی پر ابھارے کہ دیکھو میں نے کتنا بڑا کام کیا، کتنی فتوحات کی. آپ نے اللہ پر احسان نہیں کیا، اللہ نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کے ہاتھوں علاقوں کو فتح کیا ہے، آپ نے اللہ پر احسان نہیں کیا. لہذا عاجزی کو کہ دامن کو تھامے رکھنا اور آئندہ اپنے امیر کی بغیر اجازت کے ان کے اطلاع میں لائے بغیر ایسا کام نہیں کرنا. یہ خالد ابن ولید بھی تو بڑے لشکر کے امیر تھے نا، لیکن اس سے بھی تو اوپر امیر ہوتا ہے. اس لیے امیروں کے لیے بھی سبق ہے، آپ جو کام کریں تو یہ پہلے دیکھیں، اوپر والوں سے پوچھ لیں کہ یہ کام صحیح بھی کہ نہیں ہے. بعض اوقات امیر صاحب اپنی طرف سے کیا ہے ایک گولیاں فٹ کر دیتے ہیں اور اوپر والوں سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، ان سے رابطہ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہمارے آپ کے لیے بھی سبق ہے، ہم جو کام کریں اپنے بڑوں کے مشورے سے کریں، اپنے بڑوں کے علم میں لائیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو یوں
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی کہا کہ بھائی آئندہ نہیں کرنا، کہ یہ کام مناسب نہیں ہے. یوں بڑا اپنے چھوٹے کو کہہ سکتا ہے. ہماری نگاہ میں سارے صحابہ کیا ہیں بھائی؟ برابر ہیں.